الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم و فضل ہوا، آج ہم نکاح جیسے عظیم الشان ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے کلچر کو بھی بیان کریں گے کہ ہمارا کلچر نکاح کو کس طرح سے پروموٹ کر رہا ہے، کیا یہ واقعتاً سنت ہے یا بدعت ہے، یا اللہ رسول کو جس طرح سے مطلوب ہو وہ چیزیں، کیونکہ سماج اور معاشرے کے اندر آج کل سنتوں کو مٹانے، بدعات کو ایجاد کرنے اور اللہ رسول کے خلاف جا کر کام کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب علم نہیں ہوگا، علم پہ عمل نہیں ہوگا تو بدعت اور خرافات وجود میں آتے ہیں۔ آج کل جب نکاح کا معاملہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک جہیز نامی چیز اس میں آ جاتی ہے، لہٰذا میں آج ہمارے زمین پر ہمارا جو کلچر ہے اس سے جڑی ہوئی چیزیں اس ویڈیو میں بیان کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات، نکاح جب کروانا ہوتا ہے تو ہم خاندان دیکھتے ہیں کہ لڑکی اگر خان ہے تو لڑکا بھی خان ہونا چاہیے، لڑکا اگر سید برادری کا ہے تو لڑکی بھی سید کی ہونی چاہیے۔ اس طرح سے ہم خاندان دیکھتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اب آتے اس کے آگے، لڑکا اگر امیر ہے تو لڑکی بھی امیر چاہیے، اگر لڑکا غریب ہے تو لڑکی بھی غریب چاہیے۔ یہاں پر میں تھوڑا روک کر اپنی بات کو تفصیلاً ذکر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ لڑکا امیر ہوتا ہے اور لڑکی غریب ہوتی ہے، تب تو یہ رشتہ آپس میں بنتا ہے اور چل بھی پڑتا ہے، لڑکا نبھاتا ہے، لڑکا جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ساس کی طرف سے جو پریشر آتا ہے کہ تم تو غریب تھی، تمہیں ہم نے سہارا دیا، تم تو فقیر تھی، تم کہاں بنگلوں میں رہنے والی تھی، تم تو جھوپڑ پٹی کی تھی، یہ ساری باتیں وہاں پر چلتی ہے، اور انہی سے جو ہے وہ مکانات الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر لڑکا امیر ہو اور لڑکی غریب ہو تو رشتہ بنتا ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے، اور اگر دونوں نے الفت اور محبت دکھائی تو موت تک یہ رشتہ برقرار رہتا ہے۔ لیکن اگر لڑکی امیر ہو اور لڑکا غریب ہو تو یہ رشتہ چلتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لڑکی جو بڑے ناز و نخروں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر میں پلی ہے، دودھ بریڈ کھا کر وہ بڑی ہوئی ہے، وہ اگر کسی غریب کے جھوپڑے میں سوکھی روٹیاں نہیں کھا سکتی۔ اس کی زبان کی لذت، اس کے جسم کی راہش، یعنی جو ساری چیزیں، یعنی اس کا جسم چاہے گا کہ وہ نرم گدی پہ سوئے، اس کی زبان چاہے گی کہ وہ اچھا مزے والا کھانا کھائے، یہ غریب کہاں سے پورا کر پائے گا اسے؟ محبت آپ اسے کہہ لیجئے، پیار عشق آپ اسے کہہ لیجئے، لیکن چند چیزوں کی آپ کو ضرورت تب بھی ہوتی ہے کہ بھائی اچھا بستر ہو، اچھا گھر ہو، اچھا کھانا پینا ہو۔ تو جو لڑکی اپنے باپ کے گھر میں ناز و نخرے کے ساتھ پلی بڑی ہو، وہ کبھی بھی آگے چل کر اس طرح سے سیکریفائز کرے گی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ 1000 میں 1-2 لڑکیاں سروائیو کر پاتی ہے، لیکن وہ بھی اپنے من کو مارتی ہے، بار بار یہی کہتی ہے کہ میں تھی جو تمہارے والد کو لے کر چلی، ورنہ آپ کے والد تو کیسے تھے؟ غریب تھے،
اور آپ کے ماموں جان تو امیر تھے. یہ باتیں بہرحال پیچھا کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. یعنی انسان کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کی چادر کتنی ہے. لہٰذا آپ یہ بات بہت بغور سماعت فرمائیے. اگر لڑکی کا خاندان بہت زیادہ امیر ہے، بہت پیسے والا ہے، تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو روکیے ایسے دلدل میں جانے سے. آپ اس پہ حکمرانی نہیں کر سکتے، آپ اسے بات چیت نہیں کر سکتے. آپ کی کوئی بات اسے بری لگ گئی تو وہ مائکے چلی جائے گی. یہ رشتے ایسے نہیں پنپتے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے گھر کا، حکومت سونپی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے انڈر میں رہے گی. تمہاری بیوی کو جو تم حکم کرو گے قرآن حدیث کے مطابق اسے عمل کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ 18 سال 20 سال تک کوئی قرآن مجید، کوئی حدیث شریفہ، کسی صحابیات کی زندگی کے مطابق زندگی نہ گزارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگے بھی ایسی زندگی، ایسی سیکریفائز اور ایسی آزمائشیں آنے کے بعد وہ سنبھل نہیں پائیں گے، چھوڑ کر چلے جائیں گے. لہٰذا ہماری ویڈیو سے ہمارا کلچر بھی میں بتا رہا ہوں، قرآن حدیث بھی ہم بتائیں گے آگے، لیکن کلچر کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سماج میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس بگاڑ کو بیان کرنا ضروری ہے. اور انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو ہوگا جس میں ساری چیزیں ہم کور اپ کر لیں. تو یہ امیری اور غریبی کا تو ہو گیا. اب آتے ہیں خاندان کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. کیا خاندان ایک ہونے سے کیا آپس میں طلاق نہیں ہوتے؟ کیا خاندان سیم ہونے سے کیا میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ کیا خاندان برابر ہونے کی وجہ سے اللہ کے نظروں میں کیا دونوں کا مقام اتنا ہی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں. اللہ ہمارا تقوی دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کی نیت دیکھتا ہے. لہٰذا غریب سے بھی نکاح کرے، لہٰذا کم درجے کے خاندان والوں سے بھی نکاح کرے. کم درجے کا خاندان اسلام میں ہوتا ہی نہیں، یہ تو ہم نے بنا لیا. یہ وہ باؤنڈری ہے جسے آپ کراس نہیں کر سکتے. خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں پر بھی بات وہی آ گئی. اور قربانی کا جو اہم مسئلہ تھا اس میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. کیا کہا اللہ نے؟ تمہارا گوشت، یہ جانور کا گوشت، جانور کا خون، یہ ہم تک نہیں پہنچتا، ہم تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو لہٰذا نکاح کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے جسے دیکھنا ہے وہ نہ خاندان ہے. ہاں مال کے اونچ نیچ کو دیکھیے، یہ بھی شرعی حصہ نہیں، لیکن میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی. مال کے اونچ نیچ کو ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیٹی دیندار بھی ہو لیکن آرام و اطمینان کی زندگی گزار کر آئی ہو، وہ آپ کے جھوپڑے میں سروائیو نہیں کر پائے گی. صاف بات. 1000 میں سے کوئی 1-2 برداشت کر لیتے ہیں، لیکن سب کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے کل کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، جز کے اوپر نہیں ہوتا. اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے معاملے میں دین کو دیکھنا چاہیے، چہرے کو نہیں. چہرے سے مطلب حسن کو نہیں دیکھنا چاہیے، خاندان کو نہیں دیکھنا چاہیے، مال و زر کو نہیں دیکھنا چاہیے. دین کے معاملے میں فقط ہم نکاح کے معاملے میں دین کو دیکھیں گے. دین کو، یہ دیندار ہے، اللہ رسول سے ڈرنے والی ہے تو نکاح کا پیغام بھیجوا دیجیے. لڑکا دیندار ہے، اللہ رسول سے ڈرنے والا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، با اخلاق ہے، کوئی اس کے اندر بری چیز نہیں پائی جاتی، یہ المیہ ہے. کسی کو تھوڑا سا نیک دیکھ لیتے فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ کروا دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو وقتی نمازی تھا، وہ تو شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، اور رات میں 2-2 بجے تک ہوٹلوں میں بیٹھنے والا بھی ہے. ایسے بیٹی کے ہاتھ میں اپنا جو ہے سب کچھ تھام کر، جو کچھ جمع کیا ہے سرمایہ، سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے کر اس بیٹی کو بھیجوا دیتے ہیں. بعد میں 6 ماہ بعد، 1 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا تو ایسا تھا. اب روتے بیٹھتے ہیں ہم
آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی اس لڑکے کی؟ 100% تحقیق کیجیے. نکاح کے لیے اپنے بیٹے کو دینا ہو یا اپنی بیٹی کو دینا ہو، 6 ماہ کا 8 ماہ کا وقت لے کر لڑکے کی پوری طرح سے تفتیش کیجیے. گھر خریدنے جاتے ہو تو ایریا چیک کرتے ہو کہ رہنے کے لائق ہے یا نہیں ہے. اس کی رقم چیک کرتے ہو کہ جو میں خرچ کرنے والا ہوں یہ رقم ویلڈ ہے یا نہیں ہے، یا مجھ سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے. 1 نہیں 10 دن انتظار کرتے ہو، 100 دن انتظار کرتے ہو، اس کے بعد جا کر گھر خریدتے ہو. کیوں؟ زندگی بھر کی پونجی جو سونپنی ہے وہاں پر. تو بیٹی کیا ان پیسوں سے کم ہے؟ اپنی بیٹی کا نکاح جہاں کہیں بھی کرنا ہے، لڑکے کے اندر یہ کوالٹیز تو ہونا چاہیے کہ وہ لڑکا ان کے ماں باپ کا وفادار تو ایٹ لیسٹ ہو. یعنی لڑکے کے جو ماں باپ ہے، لڑکا ان کا وفادار تو ہو ایٹ لیسٹ، ان سے محبت کرنے والا ہو، ان سے عقیدت کرنے والا ہو. جس ماں کی پیٹ سے وہ لڑکا پیدا ہوا ہے، اسی ماں کے ساتھ اگر اس کا رویہ، اسی ماں کے ساتھ اگر اس کی محبت، اسی ماں کے ساتھ اگر وہ فرما برداری کا معاملہ نہیں کرتا، آنے والی جو تمہاری بیٹی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ اچھا کرے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کو بھی نظر انداز نہ کرے. لڑکے کو اچھی طرح سے اس کی تفتیش کرے، پوچھے، 1 ہفتہ پوچھے، 2 ہفتہ پوچھے، 1 مہینہ پوچھے، رکیے ٹھہریے. اس معاملے میں جلدی کاہی کی؟ ہاں عمر ہو چکی ہے تو آپ کو جلد بازی آپ کر رہے ہو، لیکن آپ کی بیٹی کے نکاح کے تعلق سے آپ کو 17 سال 16 سال سے ہی آپ کو تیاری شروع کرنی ہے. ماں ناک میں کا بنا کر رکھتی ہے، گلے میں کا بنا کر رکھتی ہے، پیر کا بنا کر رکھتی ہے، سونا چاندی. اسی طرح لڑکے کے لیے بھی آپ چکر لگوائیے، لڑکوں کو تلاش کیجئے جن میں خوبیاں پائی جائے، فوراً اپنی بیٹی کا نکاح، اور جوڑا بھی میچ کر رہا ہو. پتہ چلا تمہاری بیٹی مہنگے ترین فلیٹوں میں رہتی ہے اور باپ کی دولت نے کبھی غربت کا دروازہ تک اس بیٹی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. آپ ایسے شخص کو دین کی وجہ سے ہی صحیح کسی غریب شخص کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہو تو بیٹی وہاں سروائیو نہیں کر پائے گی، طلاق دے کر آ جائے گی، خلا لے کر آ جائے گی اپنے. تو ابھی اس معاملے کے اندر دین کے ساتھ ساتھ وہ بھی معاملہ دیکھے، پہلے دین کو دیکھے. پتہ چلا آپ کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ نے بیٹی کا نکاح ایک کالے کلوٹے آدمی کے ساتھ کروا دیا سرکاری جاب کی وجہ سے. کیا وہ رہ پائے گی؟ کیا وہ زندگی گزر بسر کر پائے گی؟ دین دیکھنا ہے، دین کے ساتھ پھر اب وہ چیزیں جو ہے ایڈ کرتے جائے، لیکن فرسٹ دین ہے. دین دیکھیے، نوکری دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے، آپ کروا دیجیے نکاح. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دین اس میں شامل حال ہے. پہلے ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، دین ہو یا نہ ہو دے دیتے ہیں. ایسا نہ کرے. پہلے نمبر 1 پر دین ہونا چاہیے. دین کو دیکھیے. ہمارے یہاں پہ ایک بڑا عجیب المیہ ہے کہ ہمیں فلاں صاحب کی اگر لڑکی سے محبت ہے، اگر وہ شخص ہمارا جو ہے جماعت سے جڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایک چلہ لگا دیتے ہیں، ایک 4 مہینہ لگا دیتے ہیں اس کو امپریس کرنے کے لیے، اس باپ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کے لیے نہیں لگ رہا. یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب دین بدن میں نہیں گیا، دل میں دین نہیں گیا، 4 مہینے سے واپسی کے بعد زور و شوروں کے ساتھ 1 ہفتہ نماز پڑھیں گے، بیٹی کے ساتھ نکاح کی بات چیت کریں گے، نکاح بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد مشورے میں نہیں، تعلیم میں نہیں، کسی بھی چیز میں نہیں. اب مطلب پورا ہو گیا ہمارا. نکلنے کا مطلب مقصد یہی تھا کہ تمہاری بیٹی ہاتھ آ جائے، وہ ہو گیا اب دین سے دور. ایسے بھی لوگوں سے نہیں. بالکل باریکی کے ساتھ جائزہ لیجیے، باریکی کے ساتھ. کسی اور مسلک کا ہے تو وہ اس کے باپ کو خوش کرنے کے لیے ربیع الاول کے مہینے کے اندر عید منائے گا، زور و شوروں کے ساتھ کھانے کی چیزیں ادھر ادھر دے گا، ان کو امپریس کرے گا. مان لو اگر کوئی غیر مقلد صاحب ہے یا پھر اہل حدیث ہے، پھر ان کو خوش کرنے کے لیے ڈھیر ساری حدیثوں کی باتیں کرے گا، صحابہ کی باتیں کرے گا، یہاں وہاں کی باتیں کرے گا،
صحابہ کا عمل بتائے گا، ان کے سامنے خوب رفع الیدین کرے گا. اب ان کو لگے گا ماشاءاللہ یہ تو حدیثوں پہ عمل کرنے والا ہے، ماشاءاللہ اس کے دل میں تو دین ہے، ماشاءاللہ یہ تو صحابہ کی عزت کرنے والا ہے، ماشاءاللہ فلانا. یہ سب ہو گیا صرف اس بیٹی کو پانے کے لیے. یہ بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ جو ہے تھوڑا غور و فکر کے ساتھ ڈالیے اپنے ذہن میں کہ مارکیٹ کے اندر یہ چیزیں بہت چل رہی ہے. 6 مہینہ نہیں ہوتا طلاق ہو جاتا ہے، 6 مہینہ نہیں ہوتا آپس میں بنتی نہیں ہے، 8 مہینے سے دونوں ایک دوسرے سے الگ رہ چکے ہیں. کچھ جھگڑا ہوتا ہے جو مہینے 2 مہینے 4 مہینے چلتا ہے، لیکن ایک سال کئی سالوں تک بیٹی ماں کے گھر میں ہے، اس کو بھی نظر انداز نہ کرے. بہرحال جو اصل ٹاپک ہے، اصل بات ہے وہ نکاح کی ہے. پہلے اپنی بیٹیوں سے اچھی طرح سے پوچھ لے ایک مرتبہ، اے میری بیٹی، اے میرے کلیجے کے ٹکڑے، مجھے یہ بتا کیا تو کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ کہ آج کل کا معاملہ ہے مولانا، پوچھنا تو پڑے گا آپ کو بیٹیوں سے. سبزی لانے بیٹی جا رہی ہے، گوشت لانے بیٹی جا رہی ہے، اسکول کالج بیٹی جا رہی ہے، کھانے کی چیزیں اسے پوچھ کر پک رہی ہے. میری بیٹی بریانی کھائے گی، میری بیٹی یہ کھائے گی، میری بیٹی وہ کھائے گی. تو نکاح کے معاملے میں بیٹی کو پیچھے کیوں چھوڑا؟ پہلے پوچھے اپنی بیٹیوں سے تجھے کوئی پسند تو نہیں ہے. پریشر ڈال کر پوچھے، مارنا نہیں ہے، دھمکانا نہیں ہے، زور زبردستی کرنا نہیں ہے. پریشر مطلب ماں سے بھی پوچھنے کے لیے لگا دے، بھائی سے بھی پوچھے ایک آدھ مرتبہ. کیوں؟ آج کی جو سچائی ہے اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لڑکی پسند نہیں کرتے تھی اس لڑکے کو جس سے اس کا نکاح ہو گیا. اس نے 4 یا 5ویں دن ہی لڑکے سے خلا مانگ لیا. اس کو قریب تک آنے نہیں دیا، ہاتھ تک لگانے نہیں دیا. وہ بھی بیچارہ 2-3 دن برداشت کرتا. پھر اس کے بعد اس نے ساس سسر کو فون لگایا، بیٹی کو لے کر جاؤ. یہ بالکل میاں بیوی والی چیزیں ہمارے درمیان ہوئی نہیں. اب تک 5 دن ہوا شادی ہو کر، وہ میرے قریب آنے نہیں دے رہی، بیٹھ کر کھانا نہیں کھا رہے، بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے. جب میں نے ایک مرتبہ اس کو پوچھا، ایز اے فرینڈ پوچھا، شوہر نہیں، تیرے دل میں کوئی ہے، تو چاہتی کچھ اور ہے؟ تو اس نے کہہ دیا میں فلاں سے محبت کرتی ہوں. 5-6 لاکھ روپے لگا کر شادی کی، رشتہ داروں کو بلایا دور دراز سے. تماشا ہو گیا، تماشا. لہٰذا بیٹی سے پوچھے، اے میری بیٹی، کیا تو کسی سے محبت کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں کرتی ہوں. تو پھر اب اس لڑکے کو دیکھے اچھی طرح سے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے. اگر اس میں دین کی کمی ہے تو بیٹی کو بتایا کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے. جس میں دین نہ ہو اس سے کیا نکاح کرنا، اور جس میں دین ہو اس میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ پرفیکٹ ہے. کیونکہ جو اللہ رسول کا مان رکھتا ہو، جو حدیثوں پہ عمل کرتا ہو، جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہو، وہ بیٹی کو بھی پالی لے گا. اس میں اگر کوئی دوسرا نقص ہے اس کو بھی آ کر اپنے بیٹی کے سامنے بیان کرے، اے میری بیٹی، میں نے تجھے ناز و نخروں سے پالا ہے. وہ تجھے کیسے سنبھال پائے گا؟ وہ تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہے گا نہیں رہے گا؟ کیا پتا وہ تیرے ساتھ جس طرح سے رہ رہا ہے کسی اور کے ساتھ بھی رہتا ہو. اس کی باتوں کو نہ کاٹے، بیٹی کے مکمل تفتیش کرے. جب وہ آپ کے بات کو ماننے لگ جائے اور باپ کی عزت کو بچانے لگ جائے تو فوراً ایک اچھا لڑکا دیکھ کر، دین سے جڑا ہوا دیکھ کر، اچھا ماں باپ کا خیال رکھنے والا لڑکا دیکھ کر فوراً اس کا نکاح کروا دے. اب بات آتی ہے جی گھروں کی. یہ ٹاپک بھی ہمارا بہت چلتا ہے کہ لڑکے کے پاس گھر ہوں گے تو بیٹی دیں گے کیونکہ باپ کے پاس گھر ہے، یا لڑکی کے پاس گھر ہوگا تب پھر شادی کریں گے. لڑکی والے اتنے تولہ سونا دیں گے تو شادی کریں گے، لڑکی والے گاڑی دیں گے تو شادی کریں گے، لڑکی والے فلاں دیں گے تو شادی کریں گے. اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہے. آج کا یہ دور جو ہے اپڈیٹ ہو چکا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف لڑکوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اب لڑکیوں کی بھی ڈیمانڈ. ہم لڑکی اسی کو دیں گے جس کا خود کا گھر ہوگا. اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو.
کیا ہوا پھر 6 مہینے 8 مہینے 1 سال 2 سال 1.5 سال 3 سال طلاق. سامنے والے کے پاس چیز ہے تو ایٹیٹیوڈ بھی ہے, گھمنڈ بھی ہے, تکبر بھی ہے, اور تکبر ختم ہوگا دین سے. حضرت علی سے کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے, اے علی تو حسن کو نہ دیکھنا, تو خاندان کو نہ دیکھنا, تو مال و دولت کو نہ دیکھنا, تو دین کو دیکھنا نکاح کے معاملے میں, بھلے ہی اس دین کو لینے کی خاطر تیرے ہاتھ میں مٹی آ جائے. تریبت یداک. اور آج کیا حال ہو چکا ہے نوجوانوں کا. میں وہ کالج لائف ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, میں وہ لیونگ ریلیشن شپ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میں صاف ستھری بات آپ کے سامنے صرف نکاح کی کر رہا ہوں. یہ حالات ہے ہمارے. نکاح اللہ کے نبی کی سنت تھی. النکاح من سنتی قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو میری اس سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں, ہم میں سے نہیں. بعض لوگ تو نکاح کا نام سن کر ہی وہ کہہ رہے کہ سنگل لائف سب سے اچھی لائف. کیوں؟ آپ کو گندگی کرنے کو مل رہی ہے اس لیے. بعض لوگ شادی شدہ زندگی سے ایسے اکتا چکے ہیں کہ بھائی یہ زندگی سب سے بیکار زندگی. کیوں؟ آپ کو ذمہ داری جو آئی ہے آپ کے کندھے پہ. پہلے ہم 12 بجے اٹھتے تھے, ناشتہ نہیں کرتے تھے, اب ہمیں 9 بجے اٹھنا پڑتا ہے. بیوی کا ناشتہ پہلے دیکھنا پڑتا ہے, دوپہر کے کھانے کا بیوی کا دیکھنا پڑتا ہے, عشاء کے بعد فوراً گھروں میں آ کر بیٹھنا پڑتا ہے. پہلے ہم دوستوں کے ساتھ 2-2 بجے تک رات میں گھوما کرتے تھے. یہ ساری چیزیں آپ کی اللہ تعالیٰ بیوی کے ذریعے درست کروا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بہرحال جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے نکاح کی بتائی ہے, ان چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سنیں اور اپنے بچوں پہ اپلائی ضرور کریں. دین دیکھیں, لڑکی کے لیے بھی دین ضروری ہے, لڑکے کے لیے بھی دین ضروری ہے. پھر اس کے بعد بھلے ہی آپ خاندان دیکھو, پھر اس کے بعد آپ بھلے ہی آپ نے گھر دیکھنا ہے, پھر اس کے بعد بھلے ہی جو چیزیں آپ کو بعد میں دیکھنا ہے, لیکن پہلے دین دیکھنا ہے. جس شخص نے اپنی بیٹی کو دیتے ہوئے دین دیکھا, اس کی بیٹی کبھی اس کے گھر میں واپس جھگڑا کر کے یا خلا لے کر نہیں آئے گی. گھر دیکھ کر دو گے خلا لے کر آئے گی, جائیداد دیکھ کر دیکھو گے خلا لے کر آ جائے گی, طلاق لے کر آ جائے گی. نسب نامہ دیکھ کر کہ یہ اگر فلاں خاندان سے ہے تو میں بھی فلاں خاندان سے دے دو تو آ جائے گی. لہذا ان چیزوں کو اچھی طرح سے اپنے اندر اتار لے کہ مجھے اپنی بیوی کو یہ نصیحت کرنی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے خاندان میں نہیں بلکہ اپنے دین میں دیں گے. اس سے لڑکیاں مرتد بھی نہیں ہوں گی. آپ دیکھیے ہول سیل کے بھاؤ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے, ہول سیل کے بھاؤ. باپ نے کبھی سنی ہی نہیں ان کی, ماں نے کبھی سنی ہی نہیں ان کی, ظالم بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے. پھر وہ کالج میں اپنا کام چلا رہی ہے. یہ تو باتیں میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں. بہرحال یہ کہ کوشش کرے حتی الامکان نکاح مسجد میں ہو, نکاح یا تو ہال میں ہو لیکن سادگی کے ساتھ, یا گھر میں ہو سادگی کے ساتھ. سادگی کے ساتھ نکاح میں کوشش کرے. اگر دور دراز سے لوگ آئے تو وہی ایک 50-60 لوگوں کا کھانا بنایا گیا, اس کی اکتفا کر لے. اس ولیمہ کرے, لیکن ولیمے میں بھی ایسا نہیں کہ وہ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کا کھانا بن رہا ہے اور نمائش کے طور پر سبھی لوگوں کو کھلایا پلایا جا رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم مولوی لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. بہرحال فضول خرچی, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, وہ تو شیطان کے بھائی ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا, ولیمہ کرو اگرچہ تمہارے پاس ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. یہ بتانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی اتنے کم میں بھی کر سکتے ہو لیکن کرو, ضروری ہے کرنا. لیکن پھر ہم لوگوں نے اس کو ناک کا مسئلہ بنا لیا. ولیمہ ایسا کریں گے کہ جیسا آج تک پوری سٹی میں نہیں ہوا. یہ بھی گمراہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.